وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا، توحید جیسی دولت سے نواز رکھا ہے. لاکھوں درود السلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، تاجروں کے لیے، ٹیچرز کے لیے، لیڈرز کے لیے، الغرض ہر ایک کے لیے مکمل نمونہ بنا کر ہم تمام محفوظ فرمایا. سامنے کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داری. ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ آج امت مسلمہ بہت سارے پرابلمز میں سے گھری ہوئی ہے، بہت سارے مسائل سے گھری ہوئی ہے. مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آج ہم ان تمام مسائل میں سے ایک دو مسئلوں کا ہی یہاں پر تذکرہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ بات ہمیں صحیح طور پر سمجھ میں آئے. زیادہ باتیں بتانے کے بجائے اگر ہم 2 باتیں بتائیں، 3 باتیں بتائیں اور ان کو ہم ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اس لیے ہم نے حالات حاضرہ میں سے صرف 2-3 باتوں کا ہی ہم نے انتخاب کر رکھا ہے. جہاں پر بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل میں سے 1-2 مسئلے جو بہت زیادہ جن کو ایشو بنایا جا رہا ہے، جن کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور جن کے بارے میں ہمارے لوگوں کو زیادہ اس کے بارے معلومات بھی نہیں ہے، ہم نے ان جو ہے مسائل کو اختیار کر رکھا ہے تاکہ ہم اگر ڈیفنس کریں، ہم اگر کچھ جواب دیں، ہم اگر کچھ سنیں، ہم اگر کچھ جواب دیں تو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ کے بارے میں بیسک نالج ہونا ضروری ہے. آج کل مدارس پر بہت زیادہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے. مدارس کے بارے میں پروپیگنڈے زیادہ سے زیادہ کیے جا رہے ہیں. وہ ملک کی سطح پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ صوبائی سطح پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور مقامی سطح پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ان کے بارے میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ بھائی ان مدارس کے وجود کا کیا فائدہ ہے؟ یہ مدارس چل رہے ہیں تو اس سے ملک کو کیا فائدہ ہے، لوگوں کو کیا فائدہ ہے، عوام کو کیا فائدہ ہے؟ بلکہ اس مدارس پر الٹے سیدھے الزامات لگائے جا رہے ہیں. ایسے موقع پر ہمارے لوگ بس سن کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جواب دینے کے لیے کوئی بیسک ڈیٹا ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، بنیادی باتیں ان کے پاس نہیں ہوتی ہیں. اس لیے وہ سن کر اندر کوڑتے رہتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. کچھ لوگ جواب دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن وہ عام طور پر انجان بن جاتے ہیں. لیکن اگر ہم انجان بن جائیں گے اور اگر ہم خاموش بیٹھیں گے، اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کریں گے، یہ جواب نہیں دیں گے تو آنے والے دنوں میں نقصان بہت زیادہ ہونے والا ہے. اسی لیے ہمیں اس کے بارے میں اویئرنیس کا رکھنا ضروری ہے. مدارس پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ بھائی کیا فائدہ ان مدارس کا، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی مدارس اس ملک کے لیے اور اس صوبے کے لیے یا ہر شہر کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے کم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ذرا دیکھو آپ کہ بھائی ہندوستان کے اندر تعلیم پر کتنے اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. اربوں روپے لوگوں کو تعلیم دینے کی خاطر خرچ کیے جا رہے ہیں اور ایک معمولی ٹیچر کو
کرتی ہے تو 50-60 ہزار اس کو سالری دینا پڑتا ہے, 70,000 سالری دینا پڑتا ہے, اور اگر ہائی اسکول لیول ہو تو 70-80 جو ہے 1000 دینا پڑتا ہے, اور اگر یونیورسٹی لیول پہ اگر کسی لیکچر کا اپائنٹمنٹ ہوتا ہے تو 1 لاکھ کے آس پاس کی سالری ہوا کرتی ہے. اتنا خرچ کرنے کے باوجود بھی تعلیم کا ریشیو بہت زیادہ خوش کرنے والا نہیں ہے. لیکن حکومت جس شعبے پر, جس ڈپارٹمنٹ پر وہ اربوں روپے خرچ کرتی ہے, لیکن مدارس سے سارے کے سارے کام فری میں انجام دے رہے ہیں. مدارس تعلیم کا کام فری میں کر رہے ہیں. وہ اس مدارس میں اردو پڑھایا جا رہا ہے, جبکہ اردو پڑھانے کے لیے جو ٹیچرز کا انتخاب کیا جاتا ہے اربوں روپے ان کی سیلری ہو جاتی ہے, لیکن کہیں بھی اردو کے بارے میں کہ زیادہ جو ہے اویئرنیس نہیں آتا ہے. اور یہ مدارس کے اندر حساب پڑھایا جاتا ہے, ان مدارس میں جو ہے انگریزی پڑھائی جاتی ہے, ان مدارس میں سوشل سٹڈیز پڑھائی جاتی ہے, ان مدارس میں دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے, جبکہ اتنا بڑا سسٹم جو ہے فری میں چل رہا ہے. اور ان مدارس کے لیے حکومت پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہے, حکومت پر کسی قسم کا بوجھ نہیں. لاکھوں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور اس تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو کہ لوگوں کو, جنتا کو, عوام کو تعلیم یافتہ بنا جا رہا ہے, اور اس تعلیم یافتہ بنانے کے لیے حکومت پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ہے, بلکہ سارا کا سارا کام حکومت کا جو کہ پیسے خرچ کر کرنا چاہتی ہے, لیکن یہ مدارس یہ سارے کام فری میں انجام دے رہے ہیں. اور حکومت شراب کو روکنے کے لیے اربوں روپے خرچ کر رہی ہے, قوانین لے کر آ رہی ہے, ایڈورٹائزمنٹ اس کو بنا رہی ہے, جرمانے لگا رہی ہے, اس کو پنشمنٹ دے رہی ہے, اس کو چالن لگا رہی ہے, لیکن پھر بھی شراب پر کسی قسم کی روک نہیں لگائی جا رہی ہے, نہیں لگ رہی ہے, لوگ نہیں رک رہے ہیں. لیکن یہ سارا کا سارا کام مدارس والے فری انجام دے رہے ہیں. یہ مدارس میں شراب کو روکنے کی تعلیم دی جا رہی ہے, اس مدارس میں شراب کے حرام ہونے کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ شراب پیتے ہوئے پکڑا نہیں گیا. کوئی بھی مدرسے کا پڑھا ہوا عالم شراب پیتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے گا, لیکن کالج میں پڑھنے والا بڑا بڑا پروفیسر بھی شراب پینے والے ملیں گے, ڈاکٹرز بھی شراب پینے والے ملیں گے, لائرز بھی شراب پینے والے بنیں گے, بڑے بڑے بزنس مین شراب پینے والے بنیں گے, بڑے بڑے انجینئر آپ کو شراب پینے والے ملیں گے. لیکن اتنا خرچ کرنے کے باوجود بھی وہاں کا پڑھا لکھا آدمی شراب سے نہیں رک رہا ہے, لیکن مدرسے میں جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں وہاں پر کوئی شراب پینے والا نہیں ہوتا ہے. یعنی جو کام شراب کو روکنے کے حکومت پیسے خرچ کر رہی ہے وہ کام مدرسے فری میں انجام دے رہے ہیں. یہاں پر شراب کو روکا جا رہا ہے, گٹکے کو روکنے کے لیے کتنے قوانین لے کر آئے, لیکن گٹکا نہیں رک رہا ہے. لیکن یہ مدارس میں گٹکے کو کھانے کی جو ہے منع کیا جا رہا ہے, تو کوئی مدرسے کا بچہ گٹکا کھانے والا نہیں ہوتا. کوئی ایسا ہوگا جو کہ یعنی بدبخت ہوگا, کوئی کھاتا ہوگا, لیکن 95% 98% مدرسے پڑھنے والے گٹکا نہیں کھاتے ہیں, مدرسے پڑھنے والے شراب نہیں پیتے ہیں, مدرسے پڑھنے والے سگریٹ نہیں پیتے ہیں, مدرسے پڑھنے والا عالم کہیں جوئے میں نہیں پھنستا ہے, مدرسے میں پڑھنے والا بچہ یا پڑھنے والا عالم یا پڑھانے والا عالم کسی مکلک میں وہ نہیں جاتا ہے. یعنی جو کام, جو برائی کو روکنے کے لیے حکومت خرچ کرنا پڑتا ہے, وہاں پر یہ سارے کے سارے کام مدارس فری میں انجام دے رہے ہیں, اور فری میں یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں. اب ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی کسی بھی مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو آپ نے کہیں سڑک پر نکل کر ہنگامہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا. کسی بھی ہنگامے میں, فتنے فساد میں مدرسے کے بچے شامل نہیں ہوتے ہیں. کسی بھی مارکیٹ میں نکل کر ریلی نہیں نکالتے ہیں, اور ہڑتال نہیں کرتے ہیں, روڈوں پر ٹائر چلاتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں, شیشے توڑتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں, کسی بس کے شیشے توڑتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں, کسی دکان کے شیشوں کو توڑتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. یعنی مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کسی بھی ہنگامے میں شریک نہیں ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کسی بھی آپ ذرا غور کریں کہ بھئی مدرسے میں پڑھنے والا بچہ, کوئی بھی بچہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں نہیں بھیجے گا, لیکن یہ ڈاکٹر بننے والا بیٹا,
جس پر حکومت خرچ کرتی ہے وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم ڈال سکتا ہے. یہ بڑا وکیل جس پر حکومت خرچ کرتی ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم ڈال سکتا ہے. لیکن کوئی عالم اپنے باپ کو اپنے ماں کو اولڈ ایج ہاؤس میں نہیں بھیجتا ہوا دیکھیں گے آپ لوگ. یہ مدارس کے دین ہیں, یہ مدارس یہی نعمتیں ہیں. اور یاد رکھو اگر کسی بھی حکومتی جو ہے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو جو حکومت بس پاس دیتی ہے اگر کل اعلان کر دے کہ نہیں اب اسٹوڈنٹ کو پاس نہیں ملے گا, یہ دیکھیں ہنگامہ کیسے ہوتا ہے. کتنے شیشے ٹوٹ جا سکتے ہیں, کتنے دکانیں ٹوٹ جا سکتے ہیں, کتنے جو ہے ٹائر جلائے جا سکتے ہیں. ہر سینکڑوں سال سے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں نے کبھی بس پاس کا ڈیمانڈ نہیں کیا, کبھی بس پاس کا ڈیمانڈ نہیں کیا. اور اگر بس پاس نہ دینے کی صورت میں کبھی وہ ہنگامہ کر سڑک پر نہیں آئے, بلکہ مدارس والوں نے خود کفیل ہو کر اپنی جگہ پر کام کرنا شروع کیا ہے. حکومت سے کسی قسم کا ڈیمانڈ نہیں ہوتا ہے. اب ذرا دیکھیں آپ, ریلی مدرسے کے بچے نہیں نکالتے, فسادات مدرسے کے بچے نہیں نکالتے, ڈیمانڈ مدرسے کے بچے نہیں کرتے. میڈیکل مافیا اتنا بڑا ہے لیکن مدرسے پڑھنے والا بچے کسی مافیا میں شریک ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا. میڈیکل مافیا ہے لیکن مدرسے پڑھنے والا کوئی مافیا نہیں. انجینئرنگ میں مافیا ہے لیکن مدارس میں کوئی مافیا نہیں. ایگریکلچر میں مافیا ہے لیکن یہاں پر کوئی مافیا نہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مافیا ہے لیکن یہاں پر کوئی مافیا نہیں. بلکہ ہر طرح کے امن کو بگاڑنے والے کاموں سے یہ لوگ دور رہتے, محفوظ رہتے. تو گویا یہ کمیونٹی, یہ طبقہ اور یہ سسٹم لوگوں کے اندر بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے, لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے, کسی بھی قسم کے فکر فساد کی دعوت نہیں دیتا ہے. یہ مدارس کا فائدہ ہے, یہ مدارس نعمت ہے امت مسلمہ کے لیے, یہ مدارس نعمت ہے اس ملک کے لیے. ذرا غور کریں آپ کہ بھائی مدارس 3 چیزیں دیتے ہیں. مدارس لوگوں میں, بچوں میں, نوجوانوں میں 3 چیزیں پیدا کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز مدارس بچوں میں, اسٹوڈنٹس میں کیریکٹر بلڈ کرتے ہیں, اخلاق پیدا کرتے ہیں. کوئی اسکول والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اپنے بچوں میں اخلاق پیدا کر رہے ہیں. یہاں سے نکلنے والا بچہ اخلاق والا ہوگا, اسکول والا دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن مدرسے والا دعویٰ کر سکتا کہ ہمارے پاس بچے اخلاق والے نکلتے ہیں, دعویٰ کر سکتا ہے. مدرسے والے کیریکٹر بلڈنگ کی وہ ذمہ داری لے رکھے ہیں. کوئی اسکول والا دعویٰ نہیں کر سکتا, کالج والا دعویٰ نہیں کر سکتا, یونیورسٹی والا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس نکلنے والے بچے بااخلاق ہوں گے. اس پر کوئی گارنٹی وہ ادارہ نہیں دے سکتا. لیکن مدارس میں 90% بچے نکلنے والے وہ گارنٹی دے سکتے کہ ہمارا بچہ اخلاق والا ہے. یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے بچے بااخلاق ہوں گے. کیوں؟ آج ملک کو بااخلاق لوگوں کی ضرورت ہے. آج بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کو بھی ایتھکس والوں کی ضرورت ہے, کیریکٹر والوں کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیریکٹر لیس ہونے کی وجہ سے کمپنیز کو بڑے بڑے لاس اٹھانا پڑتا ہے. وہ کمپنی سے ڈیلنگ کرتے ہوئے رشوت لیتا ہے. کیوں؟ اخلاق اس کے پاس نہیں, ایمانداری اس کے پاس نہیں. وہ اگر سامان خریدنے جاتا ہے کمپنیز کے لیے وہ اپنا الگ سے جو ہے وہ رکھتا ہے, الگ سے اپنا مارجن رکھتا ہے. لیکن مدارس میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. اخلاق یہاں پر سکھائے جاتے ہیں. آج اگر لوگوں کو ضرورت ہے تو اگر بیٹا ہے تو بااخلاق بیٹے کی ضرورت ہے, اگر پارٹنر ہے تو بااخلاق پارٹنر کی ضرورت, ایماندار پارٹنر کی ضرورت ہے. اگر بھائی ہے تو ایماندار بھائی کی ضرورت ہے, اگر امپلائی ہے تو ایماندار امپلائی کی ضرورت ہے, اور امانتدار امپلائی کی ضرورت ہے. آج دنیا کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ایماندار امپلائی کو پرووائڈ کریں, اور یہ ایمانداری, یہ امانتداری, یہ اخلاق, یہ کیریکٹر مدارس پیدا کر رہے ہیں, مدارس پیدا کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کیریکٹر بلڈنگ کرنا, کیریکٹر پیدا کرنا, یہ بہت بڑی نعمت ہے دوست. اور دوسری چیز مدارس پیدا کرتے ہیں نوجوانوں کے اندر, وہ کانفیڈنس ہے, کانفیڈنس ہے, بھروسہ ہے. یاد رکھنا کہ بھائی ایک کالج میں پڑھنے والا, اسکول میں پڑھنے والا, انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے والا, اس کے پاس اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا.
ذرا سا بے روزگاری آئی خودکشی کرنے پر چلا جاتا ہے, ذرا سا قرضہ بڑھ گیا خودکشی کرنے پر چلا جاتا ہے, بیوی سے ناراض ہو گیا خودکشی کرنے پر چلا جاتا ہے, اگر شوہر بیوی سے ناراض ہو گیا وہ خودکشی کرنے چلے جاتی ہے, اگر فلم کا ٹکٹ نہیں ملا خودکشی کرنے چلے جاتا ہے. کیوں؟ ان کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے. لیکن آپ کسی بھی عالم کو خودکشی کرتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے. بھئی قرضہ بڑھ گیا عالم صاحب خودکشی کیے, کیسا ہو سکتا ہے؟ بھئی وہ جو ہے بیوی سے لڑ لی عالم صاحب خودکشی کر لی, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہاں پر بے روزگاری سے خودکشی نہیں کرتا, یہاں پر بیوی سے تنگ آ کر خودکشی نہیں کرتا, یہاں پر پارٹنرشپ میں تنگ آ کر خودکشی نہیں کرتا, یہاں پر جو ہے غم کو مٹانے کے لیے شراب نہیں پیتا, یہاں پر دشمن کو جو ہے مٹانے کے لیے ہتیا نہیں کرتا, بلکہ کانفیڈنس ہے. آج اگر مشکل ہے تو کل انشاءاللہ ہمارا راہیں کھولے گا, کل انشاءاللہ آسانی پیدا ہوگی. یہ کانفیڈنس مدارس میں پیدا کیا جاتا ہے. یہاں پر خودکشی کا تصور نہ ہے. کیوں؟ یہاں پر ان کا کانفیڈنس بہت مضبوط ہے اور اس کو ہلایا نہیں جا سکتا. اور دنیا والوں کو کانفیڈنس والوں کی ضرورت ہے, ہمت نہ ہارنے والوں کی ضرورت ہے, نہ گھبرانے والوں کی ضرورت ہے. اور یہ ساری صفتیں مدارس پیدا کر رہے ہیں. کیریکٹر مدرسہ پیدا کر رہا ہے اور کانفیڈنس مدارس پیدا کر رہے ہیں. اور تیسرا کنٹریبیوشن, یعنی مدرسے میں پڑھنے والا وہ خود وہ قربانی دے رہا ہے, پڑھانے والا قربانی دے رہا ہے, وہ اس ملک کی ترقی میں وہ کنٹریبیوشن کر رہا ہے. یہ ایک معلم صاحب اگر مدرسے پڑھ کے آتے ہیں تو مدارس جو مسجدیں بچوں کو فری پڑھائیں گے وہ کنٹریبیوشن ہے ان کا, بچوں کو فری تعلیم دیں گے کنٹریبیوشن ہے ان کا, لوگوں کو اصلاح کر دیں کنٹریبیوشن ہے ان کا. یعنی بے شمار طریقے سے کنٹریبیوشن کرنا بندہ سیکھ لیتا ہے, اس کی ذات سے فائدہ ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا ہے. مدرسے پڑھ کر باہر نکلنے والا اس کی ذات سے خیر زیادہ پھیلتا ہے, شر زیادہ نہیں پھیلتا ہے. آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا بھئی عالم صاحب پڑھ کے آ گئے, یہ شراب پیتے رہتے ہیں, یہ جوا کھیلتے رہتے ہیں, وہ دھوکہ دیتے رہتے ہیں, یہ ڈبوتے رہتے ہیں, قرضہ لے کے جو ہے بھاگ جاتے ہیں. ہاں, وہ بینک کو دھوکہ دیتے ہیں, وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, وہ سود سے لیتے ہیں, سود دیتے ہیں. ابھی اب سنا نہیں کنٹریبیوشن ہے یہ امت کے لیے. تو مدارس یہ 3 صفتیں پیدا کر رہے ہیں ہمارے امت مسلمہ کے اندر, جو کہ عام طور پر ایسا نہیں ہو رہا ہے. تو مدارس بہت بڑی نعمت ہے. یاد رکھو دوست, اگر مدرسے نہ ہوتے تو یہاں ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھانے والے نہیں ہوتے, لوگوں کو جمعہ پڑھانے والے نہیں ہوتے, لوگوں کا جنازہ پڑھانے والے نہیں ہوتے, لوگوں کو جو ہے نکاح پڑھانے والے نہیں ہوتے, لوگوں کو نماز پڑھانے والے نہیں ہوتے, لوگوں کو قرآن پڑھانے والے نہیں ہوتے, لوگوں کو حدیث پڑھانے والے نہیں ہوتے. اگر یاد رکھو دوست, اگر کسی ایک جنریشن کو لگاتار 20 سال تک قرآن نہیں پڑھایا جائے گا تو خلاص اس کے بعد اس جنریشن میں قرآن کا تصور کم ہوتا جائے گا. اگر 20 سال تک کہیں خطبہ ہی نہ ہو تو کیا حال ہوگا لوگوں کا. آج ریمائنڈ کیا جا رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, تو ذرا سا بہتر ہے. اگر لگاتار 20 سال تک کسی آدمی کو جمعہ خطبہ ملا ہی نہیں تو کیا حشر ہو سکتا ہے. اگر 20 سال تک کسی جنریشن کو کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے کیا حشر ہو سکتا ہے, کیا حشر ہو سکتا ہے. اندر لا کے دیکھو آپ, تو گویا مدارس پر انگلی اٹھانا, مدارس کو بدنام کرنا, مدارس کو جو ہے اس کو مشکوک بنانا, یہ بڑی سازش ہے. ایمان کو کمزور کرنے کی, نمازوں سے دور کرنے کی, اسلام سے دور کرنے کی, ایمان سے دور کرنے کی, خیر کو خیر سے دور کرنے کی بہت بڑی سازش ہے, دور کی سازش ہے. آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میرے دوست, آج مدارس امت مسلمہ کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی نعمت ہیں. اب ایسے موقع پر میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ میرے دوست, یہ مدارس چل رہے ہیں قسم پرسی کی حالت میں ہیں. ہمیں آگے بڑھ کر ان کو باقی رکھنا ہوگا, ہم آگے بڑھ کر ان کو سنبھالنا ہوگا, ہمیں آگے بڑھ کر ان کو سپورٹ کرنا ہوگا. اور یاد رکھیں, مہینے میں کم از کم کسی ایک مدرسے کو جائیں,
میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں مہینے میں کم از کم اصحاب خیر کو یا جس کے پاس اللہ نے دے رکھا ہے ایک مہینے میں ایک مدرسے کا دورہ کیجیے. آپ دورہ کر کے جائیں گے آپ کسی مدرسے کو, ایک دو چار چاکلیٹ کے پاکٹ لے کر جائیے. ان کو دیکھ کر دیکھیے کتنے خوش ہوتے ہیں میرے بچے, کتنے پیارے پیارے بچے خوش ہو جاتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے ان کو نوٹ بک دلائیے, اگر اللہ آپ کو دے رکھا ہے ان کو جوتے دلائیے, اگر اللہ آپ کو دے رکھا ہے تو ان کو جو ہے یونیفارم سلائیے, اگر اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے ان کو کھانا کھلا کر آئیے. لیکن جائیے, جب تک آپ مدرسے میں نہیں جائیں گے ان کی اصلی حالت کا پتہ نہیں چلے گا, ان کی قربانی کا پتہ نہیں چلے گا, ان کی جو ہے اس مجبوری کا پتہ نہیں چلے گا. دور بیٹھ کر اعتراض کرنا بہت آسان ہے, دور بیٹھ کر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے میرے دوست. قریب جاؤ, ان کے پاس جاؤ, ان کے بازو بیٹھو, ان کے منہ سے باتیں کرو, ان کے دکھ کو سنو, ان کی تکلیف کو سنو, ان کی آسانی کو سنو, ان کی خوشی کو سنو, تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہوتا ہے مدرسوں کے اندر. دور بیٹھ کر اگر تماشا دیکھتے رہیں گے تو مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے. اور مدارس والوں کو بھی چاہیے کہ وہ میڈیا والوں کو بلائیں اپنے پاس, دنیا والوں کو بتائیں کہ دیکھو ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے, ہمارے پاس بچے کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کیا اخلاق سیکھ رہے ہیں, کیا سائنس سیکھ رہے ہیں, کیا میتھ سیکھ رہے ہیں, اور ہمارے پاس بچے کیسے اخلاق لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. دنیا والوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. کیوں؟ الانسان عدو لما جہل, انسان جسے واقف نہیں ہوتا اس کو دشمن کہتا ہے. اب ان کو نہیں معلوم مدرسے میں کیا ہو رہا ہے, ان کو نہیں معلوم کیا پڑھایا جا رہا ہے, ان کو نہیں معلوم کیا کب کھاتے ہیں, کب سوتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا سوتے ہیں, کیسے پہنتے ہیں, نہیں معلوم ان کو, اس لیے الزامات لگاتے ہیں. اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ آؤ میرے بھائی, آ کر دیکھو, آپ آ کے رہو مدرسے میں, 1 مہینہ رہو, 2 مہینے رہو, 3 مہینے رہو, اور 3 مہینے 6 مہینے رہو, سال بھر مدرسے میں رہو. مدرسہ کھلائے گا آپ کو, مدرسہ آپ کو رکھے گا آپ کو, پھر جائزہ لو کہ مدرسے میں کیا ہو رہا ہے, کیا یہاں فتنے ہو رہے ہیں, کیا فساد کی تعلیم دی جا رہی ہے, کہ یہاں پر بگاڑ کی تعلیم, آپ کو سمجھ میں آئے گا. دور رہو گے تو صرف الزامات لگائیں گے, اور یہ الزامات لگانے سے کسی کا فائدہ نہیں, نہ ملک کا فائدہ ہے, نہ اس دیش کا فائدہ ہے, نہ قوم کا فائدہ ہے, نہ ملت کا, کسی کا فائدہ نہیں, بلکہ صرف نقصان ہوتا رہتا ہے. تو یہ مدارس ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اس کو ہمیں باقی رکھنا ضروری, اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ میرے دوست, یہ مدارس یوں سمجھو آپ یعنی جہاز کی طرح ہیں. یہ بڑے بڑے مدارس پانی کے جہاز کی طرح ہیں, اس میں لوگ بڑی تعداد میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں, لیکن ہر جہاز میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی ہوا کرتے ہیں, ہر جہاز میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی ہوا کرتے ہیں. کیوں؟ ان کیس اگر ہمارا بڑا جہاز کسی طوفان سے ٹکرا جائے یا جو ہے غرق ہو جائے یا ڈوب جائے تو ان چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے اپنی جان بچائیں, ان چھوٹی چھوٹی کشتیوں کو لے کر اسے بیٹھ کر آگے بڑھتے جائیں. تو ویسے ہی کہ ہمارے بڑے بڑے مدارس امت کی ایمان کو تھامے ہوئے ہیں, امت کی اسلام کو تھامے ہوئے ہیں, امت کے قرآن کو تھامے ہوئے ہیں, امت کے حدیث کو تھامے ہوئے ہیں. ان کیس اگر ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے تو چھوٹی چھوٹی کشتیوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں مسجد کے مکاتب ہیں میرے دوست, مسجد میں چلنے والا مکتب ہے. اس مکتب کے ذریعے بہت سارے بچوں کی ایمان کو بچایا جا سکتا ہے, اس مکتب کے ذریعے لوگوں کی ایمان کو بچایا جا سکتا ہے. تو ہر مسجد میں مکتب کا سسٹم بھی ہونا چاہیے. اس مکتب کے ذریعے ہم بچوں کو قرآن سکھائیں گے, اس مکتب کے ذریعے ماں باپ کی فرمانبرداری سکھائیں گے, اس مکتب کے ذریعے بڑوں کا ادب سکھائیں گے, اس مکتب کے ذریعے ہم جو ہے یعنی اچھا شہری کیسے بنے وہ سکھائیں گے. اس مکتب میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ اچھا شہری کیسے بنے, ہمیں روڈ پر چلتے ہوئے کیسے چلنا چاہیے, ہمیں روڈ کیسے کراس کرنا چاہیے, ہمیں مارکیٹ میں کیسے جانا چاہیے, ہمیں مارکیٹ میں کیسے کاروبار کرنا چاہیے, کیسے ایماندار رہنا چاہیے, کیسے عزت کرنا چاہیے, کیسے امانتداری ہونا چاہیے. یہی تو تعلیم دی جاتی ہے مکتب کے اندر. تو یہ مکتب کا سسٹم بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہر مسجد میں مکتب ہونا چاہیے جہاں پر بنیادی تعلیم دی جائے, کیونکہ ہمارے معاشرے کا 95% بچے اسکول کو جا رہے ہیں اور 5% بچے جو ہے مکتب یا مدرسے پڑھ رہے ہیں. ان کی حفاظت, ان کو ایمان سکھانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. ہر مسجد والوں کو اس کی ذمہ داری اٹھانا ہوگا. اور اسی طرح میرے دوست
ہمارے پاس مسجدیں بن رہی ماشاءاللہ، اللہ قبول کرے اس مسجد کی تعمیر کرنے والوں کو، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کتنی جو ہے وہ یعنی لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد رکھے. اور یہ مسجدیں رحمت ہیں ملک کے لیے بھی. اور ان مسجدوں کے اندر یاد رکھو میرے دوست، صرف فجر ظہر عصر مغرب عشاء جمعہ، فجر ظہر عصر مغرب عشاء جمعہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسے ہٹ کر بھی ہمیں امت کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. نماز ضرور ہوگی، جمعہ ضرور ہوگا، درس حدیث ضرور ہوگا، درس قرآن ضرور ہوگا، ساتھ ساتھ میں میڈیکل کیمپس بھی ہمارے مسجد میں لگنا چاہیے. میڈیکل کیمپس بھی لگنا چاہیے. مہینے میں ایک مرتبہ کسی ڈاکٹر سے خدمت لے لیں. ایسے ڈاکٹرز ہیں جو فری جو ہے آفر کرنے والے ڈاکٹرز ہیں، ان کی بس 3 گھنٹے کی خدمت لے لیں کہ سر ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس مہینے میں ایک مرتبہ میڈیکل کیمپ ہوتا ہے، آس پاس کی محلے کی غریب عورتیں مرد حضرات جو ہے علاج کے لیے آتے ہیں، آپ ٹریٹمنٹ کر دیں، آپ ان کو جو ہے دوا لکھ کر دے دیں. ہمارے پاس چھوٹا سا بجٹ ہے، ہم اس چھوٹے بجٹ میں چھوٹی چھوٹی دوائیں دیں گے. اور سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کیا بیماری ہمارے سوسائٹی میں ہے. ہمارے مساجد لوگوں کے اندر بیماری سے بچنے کے اویئرنیس پیدا کریں گے. اور ہمارے مسجدوں کے اندر بیت المال بھی چھوٹا چھوٹا ہوگا. اس بیت المال کے ذریعے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی مدد کی جائے گی، چھوٹے چھوٹے لوگ مدد کی جائے گی. ایسے نوجوان ہیں ماشاءاللہ سوسائٹی کے اندر ایماندار ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی سپورٹ نہیں کرتا، یا اتنی خوددار ہوتے ہیں کہ اپنی تکلیف کو بتا نہیں سکتے ہیں، اپنی مشکل کو بتا نہیں سکتے ہیں. ایسے موقع پہ ہماری ذمہ داری ہے، امام صاحب کی ذمہ داری ہے، مؤذن صاحب کی ذمہ داری ہے، متولی کی ذمہ داری ہے. ایسے نوجوانوں کو ہم نظر میں رکھیں، ان کی رہنمائی کریں. اگر کوئی صاحب خیر اس سے ملاقات کرائیں، بھائی یہ نوجوان ہے، محنت کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے، کچھ سکھانا چاہتا ہے، آپ ذرا اس کی ہیلپ کر دو، آپ مت کر دو. یعنی ہماری ذمہ داری، علماء کی بھی ذمہ داری اس میں ہے کہ ایسے نوجوانوں کو فائنڈ آؤٹ کریں اور ان کو کسی صاحب خیر سے جوڑ دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. بیت المال کا سسٹم ہو اور میڈیکل کیمپ کا سسٹم ہو، کاؤنسلنگ سینٹر بھی ہونا چاہیے ہماری مسجد میں. بھائی میاں بیوی لڑتے رہے، کورٹ کچہری جانے کے بجائے مسجد میں آئیے، امام صاحب ان کی اصلاح کریں گے، عالم صاحب ان کی اصلاح کریں گے. کاؤنسلنگ بھی ہونا چاہیے، نوجوان بچوں کی کاؤنسلنگ، نوجوانوں کی کاؤنسلنگ، شادی سے پہلے کی کاؤنسلنگ، شادی کے بعد کی کاؤنسلنگ. اگر کوئی کاروبار نقصان ہو جاتا ہے تو کیسے جو ہے ہمیں پھر واپس آنا ہے، اس کی کاؤنسلنگ. ہر فیلڈ میں کاؤنسلنگ کا سسٹم بھی ہونا چاہیے ہمارے مدارس کے اندر، ہماری مسجدوں کے اندر انشاءاللہ. اور اسی طرح ہمارے مسجدوں کے اندر کیریئر گائیڈنس بھی ہونا چاہیے کہ نوجوان بھی 10th کر لی، کیا کرنا ہے اس کے بعد، سمجھانے والے ہونا میرے دوست. ہمارے خطبے ایسے ابھرتے مسائل پر ہونا چاہیے تاکہ نوجوان سمجھے کہ بھائی میں جمعہ جاؤں گا تو میرا مسئلہ حل ہوگا، جمعہ کے خطبے میں کوئی مسئلہ حل ہوگا، میرا کوئی پرابلم حل ہوگا. جمعہ خطبے کے اندر درس بھی ایسے ہونا چاہیے کہ حالات حاضرہ کے حساب سے، درس قرآن بھی حالت حاضرہ کے حساب سے ہونا چاہیے تاکہ نوجوان آئے تو فیل کریں کہ ہاں یہ میرا پرابلم تھا، مجھے مل گیا، ماشاءاللہ مجھے مل گیا، میرا حال مجھے مل گیا. وہ علماء سے بات کرے، وہ علماء سے بات چیت کرے، وہ علماء کا نمبر رکھے، وہ ملاقات کرتا رہے. یہ ماحول بھی اپنے نوجوانوں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہماری مسجد میں سیدھا سادہ نکاح کا سسٹم بھی ہونا چاہیے کہ بھائی آپ لوگ سیدھا سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، آئیے ہمارے مسجد میں کیجیے. آپ آگے چھوٹا چھوٹا جو ہے علماء کرنا چاہ رہے آپ یہاں پر کر لیجیے، یہ ہمارے برتن ہیں، یہ ہمارے دیگچے ہیں، ہلکا پھلکا آپ علماء کر لیجیے. چھوٹے چھوٹے جو اچھے کام ہوتے ہیں وہاں پر مسجد میں ہوتے رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو. اور جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ابھارنا چاہیے، اس کی تعریف کرنا چاہیے. ایک نوجوان سیدھا سادہ نکاح کر لیا مسجد کے اندر، اس کو ابھاریے، اس کی تعریف کیجیے، اس کو ذرا میڈیا میں کور کیجیے تاکہ لوگوں کو بھی خیر کے کام معلوم ہو، لوگوں کو اچھے باتیں معلوم ہونا چاہیے. آج صرف برائی کر کے ہوتی ہے تو آنن فانن پوری دنیا کو پتا چل جاتا ہے، آنن فانن پوری دنیا کو پتا چل جاتا ہے، لیکن خیر کا کوئی کام ہوتا تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا ہے. خیر کا کام کرنے والا یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو بتائے، لیکن دوسرے تو بتا سکتے ہیں نا، دوسرے بتا سکتے ہیں. تو
آج ہمارے مزاج میں خیر کے کاموں کو ریکگنائز کرنے، اس کو ایکسپٹ کرنے، اس کی تعریف کرنے کا حوصلہ بھی اپنے اندر پیدا کر رہے دوست، حوصلہ پیدا کرے۔ مثال کے طور پر اب یاد رکھو آپ کہ بھائی اتنی باتیں بتایا، اوکے، ساری باتیں آپ اپنی دماغ میں رکھ کے چلے جاتے، خلاص کلوز، میٹر کلوز، اوکے۔ اور اگر میں یہاں پر خطبے کے دوران کسی سے لڑائی کراؤں، خطبے کے دوران اگر میں کسی سے لڑا تو یہ لڑنے والا ویڈیو اتنا وائرل ہو جائے گا کہ بھائی اگلے اثر تک پورے انڈیا کا مال ہو جائے گا، پتھرے کا مال ہو جائے گا۔ مول صاحب نور الدین شیخ جو ہے خطبے میں لڑے لوگوں سے، خلاص۔ یعنی ہمارا مزاج نیگیٹو کو وائرل کرنے کا ہے، ہمارا مزاج لڑائی جھگڑے کو وائرل کرنے کا ہے، ہمارا مزاج یعنی پوری برائی کو وائرل کرنے کا ہے۔ اس مزاج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھائی کو پھیلاؤ، اچھائی کی تعریف کرو، اچھائی کو آگے بڑھاؤ، یہ میرا ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ میں اگر آپ لوگوں کے پاس یا آپ سننے والوں میں سے جس کے پاس بھی مسجد کا اگر حصہ بڑا ہے، مسجد میں آنگن بھی ہے، مسجد میں تھوڑا جو ہے ہلک جگہ بھی ہے، تو وہاں پر بچوں کے لیے کچھ کھیلنے کا انتظام بھی کریں۔ بچے مسجد کو آئیں تو نماز، ابو کس نماز پڑھیں گے، امی کس نماز پڑھیں گے، اور تھوڑا کھیل کر کے وہ مسجد سے جائیں گے۔ وہ بچوں کا اٹیچمنٹ مسجد سے ہوتا جاتا ہے۔ آج آنے والی جنریشن کا تعلق مسجد سے جوڑنا ضروری ہے میرے دوست۔ میڈیا سے جوڑنے والے بہت ملیں گے، فون سے جوڑنے والے بہت ملیں گے، لیکن مسجد سے اگر ہمارا بچہ جڑ جاتا ہے تو اس سے بڑی خوبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسا کریں میرے دوست، بچے کے انٹرسٹ کے لیے، بچوں میں خواہش پیدا کرنے کے لیے۔ ابو نماز کو جا رہے ہیں تو بچہ بھی کہنا امی میں بھی نماز جاؤں گا، کیوں؟ وہاں پر اٹریکشن والی کوئی چیز پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے میرے دوست، کتنی مسجدیں ایسے ہیں جہاں پر فجر کی نماز میں چھوٹے چھوٹے بچے نماز کو آتے ہیں، یہاں پر بھی ہوں گے ماشاءاللہ۔ ایسے مسجدیں ہیں جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کو فجر میں آ رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ متولی صاحب کیا نہیں کر سکتے، وہاں کے امام صاحب کیا نہیں کر سکتے کہ فجر نماز آنے والے سارے بچوں کو ہم لوگ ایک بسکٹ دیں گے، ہم لوگ فجر میں نماز آنے والے سارے بچوں کو ہم ایک چاکلیٹ دیں گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے، کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے، بس ذرا سا بچوں کو اٹریکشن کریں، آپ لوگ بچوں کو دلچسپی پیدا کریں اور ہمت افزائی کریں، ڈانٹے نہیں، غصہ نہ کریں، وہ پانی مت کرو، وہ مت کرو، وہاں بیٹھو، وہاں بیٹھو، وہاں بیٹھو، یہاں بیٹھو۔ میرے دوست چھوڑ دو ان کو اپنی حالت پہ، اصلاح کرو، ان کی ہمت افزائی کرو، ان کی تعریف کرو۔ تو ہمارے یعنی جو پرابلمز جو بدنام کر رہا ہے میڈیا یا سوسائٹی، اس کو اب یہ دیکھیں گے بھئی یہ خیر کے سارے چیزیں ہیں۔ مدارس خیر والے ہیں، مساجد خیر والے ہیں، اور امت مسلمہ خیر والی ہے، اس کو سمجھ کے جائیں۔ ہاں شر ہوگا، ہر سوسائٹی میں شر والے ہوں گے، لیکن شر کو دیکھ کر خیر کو انداز نہیں کرنا ہے، اس کو جو ہے سامنے رکھنا ہے۔ یہ کچھ باتیں میں آپ سے رکھنا چاہ رہا تھا۔ میں اللہ کا دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو مدارس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔